شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. 7واں پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں نصارہ کے علماء اور ان کے راہبین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. قسیس کا مطلب ہوتا ہے نصارہ کے علماء اور خطبہ، اور رہبان کا مطلب ہے تو کہ جو تارک الدنیا ہے، خلوت گزین لوگ، اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو گئے ہیں، ان کو رہبان کہتے ہیں. ان کی ایک صفت بیان کی گئی پہلے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ان کے اندر استکبار نہیں ہے. ما معنی الاستکبار؟ استکبار کا مطلب ہوتا ہے تکبر. تکبر کسے کہتے ہیں؟ الکبر هو بطر الحق وغمت الناس. تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. رد الحق وانتقاص الناس. حق کو ٹھکرا دینا، نہیں مانتا میں، اس کو کہتے ہیں تکبر. اور اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حق کو ٹھکرا دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو. اب یہ دیکھیں، یہ لفظ پہلے پارے میں شیطان کے تعلق سے آیا ہے. کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. دیکھو تو گویا کہ یہ جو انکار ہے، اللہ کے حکم کا جو انکار ہے، اس کا سبب یہ استکبار ہے. آدمی کبر میں مبتلا ہو جائے تو وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہوا. ایک طرف تو اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا. یہ انکار ہے، ابا، انکار. اور دوسرے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس نے آدم کو حقیر سمجھا، اپنے سے چھوٹا سمجھا. تو گویا کہ کبر کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں، بطر الحق وغمت الناس. حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ تواضع ہے. تواضع یعنی ان کے اندر استکبار نہیں ہے تو ان کے اندر کیا ہے؟ تواضع ہے. فالتواضع سبب لقبول الحق والاستکبار سبب لرد الحق. ان کے اندر تواضع ہے اور تواضع یہ حق کے قبول کرنے کا سبب ہے، اور استکبار حق کو ٹھکرا دینے کا سبب ہے. جی. اب چونکہ ان کے اندر تکبر نہیں تھا، استکبار، لا یستکبرون، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، یعنی ان کے اندر تواضع تھا، جس کی بنا پر کیا ہوا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، دیکھو ایک بار یہاں ایک تو ہے سننا. یہ کیا سننا؟ ما انزل الی الرسول. ما انزلہ کا مطلب ہے قرآن حکیم.
ایک بات یہ معلوم ہے کہ قرآن حکیم اوپر سے آیا ہے، اس لیے کہ انزال کیا ہوتا؟ الانزال من الاعلی، انزال جو ہوتا ہے نا وہ اوپر سے ہوتا ہے، اس کا مطلب قرآن حکیم بلندی پر تھا، لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ اوپر ہے، وہاں سے یہ اترا۔ اچھا، اور الرسول، الرسول سے مراد یہ رسول خالی نہیں، الرسول، الرسول سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم یہ اترا ہے، اوپر سے آیا ہے، اوپر سے اترا ہے، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو آپ کی رسالت کا ثبوت ملا کہ آپ رسول برحق ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن حکیم آپ پر نازل ہوا ہے، اور لفظ انزال یہ بتاتا ہے کہ قرآن حکیم اوپر سے آیا ہے، اور یہ نقطہ بھی ملا کہ اللہ تبارک و تعالی جہت علو میں ہے، بلندی کی طرف ہے، عرش کے اوپر ہے، اور عرش سب سے زیادہ بلند ہے، اور اللہ فوق العرش ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے جہت علو کا بھی ثبوت ملا۔ اچھا، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں کون لوگ؟ یہی علماء نصارہ کے اور رہبان، تو ان کی دو حالتیں بتائی گئی، وصف حالہم و وصف قالہم، ان کے حال اور قال دونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وصف حالہم کا مطلب ترى اعینہم تفیض من الدمع، کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسو آنکھوں سے بہ رہے ہیں۔ فاض یفیضو کا مطلب ہوتا ہے امتلاؤہا ثم سیلانہا، اب یہ بھر جائے، یہ کسی چیز کا بھر جانا اور بھرنے کے بعد چھلک پڑنا، باہر نکل جانا، بہ جانا، تو فاضا کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہے، ایک تو ہے بھر جانا امتلاؤہا، اور اس کے مفہوم میں یہ داخل ہے بھر کر چھلک جانا، تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور آنسو باہر نکل پڑے۔ یہ ان کے حال کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حالت یہ ہوئی قرآن کو سننے کے بعد۔ نقطہ یہ ملا کہ البکاء عند سماع القرآن وقراءتہ امر محمود، قرآن حکیم کو پڑھ کر رونا اور قرآن حکیم کو سن کر رونا یہ امر محمود ہے، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، جی امر محمود ہے۔ یہ تو ان کی حالت بیان کی گئی، اور ان کا قول بیان کیا گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، کان سن رہے ہیں قرآن کو، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہے، یہ ہے حالت ان کی حالت۔ اور قال کیا ہے بتا رہے ہیں، یقولون، بول رہے ہیں، قال مانے بولنا، بول رہے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کتاب پر، اس رسول پر، اللہ اکبر۔ ہم تھوڑا سا انہوں نے قرآن سنا کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ آج آپ لوگوں کے کانوں میں پورا قرآن اڈیل دیا جائے، کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ کتنا فرق ہے آپ میں اور علماء نصارہ اور قسیسی نے نصارہ میں، جی پورا قرآن اڈیل دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے دل دھڑکتے نہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ تو ایک تو ان کی حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور بہ پڑی ہیں، یہ فاضا کا مطلب ہوا۔ اچھا، اور قال کی حالت بیان کی، کہہ کیا رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ایمان لے آئے تو فاکتبنا مع شاہدین، تو ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے، لکھ لے اللہ، یعنی ادخلنا فی ہذہ الزمرہ، ادخلنا فی زمرتہم، شاہدین کے زمرے میں ہمیں شامل کر لے، ان کی جماعت میں ہمارا نام لکھ دے۔ کتبہ یکتب مس لکھنا، ٹو رائٹ، تو یہ ہے فاکتبنا، لکھ۔ یہ شاہدین کون ہے؟ ظاہر ہے شاہدین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، ہم لوگ یہ شاہدین ہیں، جی ہم لوگوں کا بیان ہے یہ، ہاں جنہوں نے سچ مچ قرآن حکیم کو
پکڑ رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کر رہے ہیں، در حقیقت وہ شاہدین ہیں. ہم لوگوں کا نام یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ تو ہم لوگوں کا نام ہے یہاں، فاکتبنا مع الشاہدین. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے تو ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے. من ہم الشاہدین؟ شاہدین کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یہ شاہدین ہیں. انہوں نے تمنا کی امت محمد میں شامل ہونے کے لیے. امت محمد کا کیا مقام ہے یہ معلوم ہوا. ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا مقام کیا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور ہمیں شاہدین کا لقب دیا گیا ہے. ہم کتنے بلند مقام پر ہیں، لیکن آپ کو یہ بلندی راس نہیں آ رہی ہے. بلندی راس نہیں آ رہی ہے. آپ کو بلندی راس نہیں آئی تو آپ کو اس بلندی سے نیچے پھینک دیا گیا، اٹھا کر نیچے جاؤ. یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ طیبات کو جسے اللہ نے حلال کر دیا ہے اسے حرام مت کرو. ما یہ طیبات، طیبات کسے کہتے ہیں؟ طیبات کی تعریف ہے ما لذ وطاب اکلہ مما لا ضرر فیہ علی الجسم والعقل. یہ تعریف ہے اس کی، طیبات کی. ہر وہ لذیذ چیز اور ہر وہ پسندیدہ اور اچھی چیز جسے کھایا جائے. ہر لذیذ چیز، ہر لذیذ کھانا اور ہر پاک کھانا، اچھا کھانا جس سے جسم اور بدن کو تکلیف نہ پہنچے، یہ طیبات ہے. اب اگر سگریٹ سے، اگر ڈاکٹر یہ بولتے ہیں کہ سگریٹ سے جسم کو یا عقل کو تکلیف پہنچتی ہے، طیبات کے دائرے میں نہیں ہے، لہذا حرام ہے. وہ سگریٹ حرام ہے، بیڑی حرام ہے، اس لیے کہ سگریٹ سے جسم کو نقصان ہوتا ہے. بعض کو دیکھا گیا جب پیتے ناک سے دھواں نکالتے، اور ناک سے دھواں نکال، سنا ہے بعض لوگ کان سے دھواں نکال دیتے. کیا کیسے نکالتے معلوم ہے. بہرحال طیبات میں کیا داخل ہے؟ ما لذ وطاب اکلہ، جس کا کھانا لذت والا ہو اور اچھا ہو کہ اس سے جسم پر اور بدن پر کوئی ضرر نہ آئے. تو ہر وہ کھانا جس سے عقل متاثر ہو یا بدن متاثر ہو، ہر ایسی چیز خبیثات میں داخل ہے، نہ کہ طیبات میں، جو طیبات کا اپوزٹ ہے، خبیثات. اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بیڑی اور سجائر، سگریٹ سے عقل یا جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ طیبات میں نہیں ہے، خبیثات میں ہے، ارادہ رک جانا چاہیے اس سے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو، اس لیے کہ حلت اور حرمت، تحلیل اور تحریم کا حق صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. جی، تو حرام مت کرو، کھاؤ. اور دیکھو ولا تعتدوا، اور تجاوز مت کرو. الاعتداء ہوا مجاوزۃ الحق. اعتداء کسے کہتے؟ ٹو کراس دا لمٹ، دیٹ از کالڈ اعتداء. اعتداء مینس مجاوزۃ الحد، کراس دا لمٹ. تو آپ طیبات کھائیں، حرام نہ کریں، اور اعتداء نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں. جیسے کوئی کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ یہ ایک حلال چیز ہے اور آدمی اپنے اوپر اس کو حرام کر رہا ہے، هذا لا يجوز. کوئی کہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، اقوم ولا انام، نماز پڑھوں گا سوؤں گا نہیں، هذا لا يجوز. اس لیے کہ ان لجسدک علیک حقا، آپ کے بدن کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. ان لزوجک علیک، آپ کی بیوی
کا آپ کے اوپر حق. جی. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی جو لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ میرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین. معتدین تجاوز کرنے والوں کو، کراس کرنے والے جو حدود کو ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رجس ہے. رجس کا مطلب ہوتا ہے مانوی گندگی، جس سے آدمی کو کراہت ہو، جس کے اندر طریقے کی بدبو ہو. تو رجس جو ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے. جیسے شرک یہ رجس ہے، انما المشرکون نجس، نجس. تو اسی طرح رجس ہے، رجس من ناپاک، گندا. المستقذر، المستقذر گندا. کہا گیا کہ شراب اور جوا ایک تو یہ گندی چیز ہے، روحانی طور پر گندی، اور من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے یہ. اچھا، فجتنبو، تو تم اس سے اجتناب کرو. ٹھہرو یہاں پر، توقف ہے نا، تھوڑا رکو یہاں. یہاں دیکھیں لعلکم تفلحون، یعنی فلاح کو اجتناب پر معلق کیا گیا ہے. علق الفلاح علی الاجتناب. اجتناب کسے کہتے ہیں؟ یہ جنب سے مشتق ہے. جنب مانے پہلو. ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے، یعنی ایک پہلو ادھر ہے اور ایک پہلو ادھر ہے. تو ان یکون الشیء فی جانب والشخص فی جانب آخر، یعنی وہ چیز ایک طرف ہو اور آدمی ایک طرف ہو. یعنی شراب اور جوا ندی کے اس کنارے پر ہو تو آدمی ندی کے اس کنارے پر ہو. دیٹ از کالڈ اجتناب. الگ الگ ہونا. جنب بنے پہلو، پہلو ہوتا ہے نا الگ، ایک ادھر ایک ادھر ہے، اس کو کہتے ہیں جنب. جنب، ہاں وہی لفظ یہاں پر ہے. تو اس طرح دور ہو جاؤ جیسے ندی کے دو پارٹ ہیں آپس میں نہیں ملتے، ایسے ہی تم شراب اور جوئے سے دور چلے جاؤ. اللہ، اتنے دور چلے جاؤ کہ ندی کے ایک کنارے پر شراب اور جوا ہو اور ندی کے دوسرے کنارے پر تم ہو. اس کو کہتے ہیں اجتناب. اگر ایسا کرتے ہو تو لعلکم تفلحون، تو لکم الفلاح، تمہارے لیے فلاح. آگے آیت کے اندر جو آئے لیس علی الذین، عجیب آیت ہے. اس میں تقوی کو 3 بار ذکر کیا گیا ہے. اللہ پڑھ لیتے دیکھو. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. دیکھ رہے آپ، یعنی پہلی مرتبہ آیا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. کمال ہے، ایک ہی آیت کے اندر تقوی تقوی تقوی. تقوی اختیار کیا انہوں نے، تقوی اختیار کیا انہوں نے، تقوی اختیار کیا انہوں نے. یہ 3 مرتبہ کیوں آیا؟ غور سے دیکھیں. پہلے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے توحید کو قبول کیا اور شرک سے دور ہو گئے. اوپر سے بچنے کی بات آ رہی ہے، پورا سلسلہ ہے یہ. اللہ اکبر. تو ان لوگوں نے توحید کو اختیار کیا اور شرک سے بچے. تقوی مینس بچنا، یہ وقایا سے ہے. تو توحید کو اختیار کیا اور شرک سے بچے، یہ پہلے تقوی کا مطلب ہے. اور پہلے تو یہی ہے نا، آدمی توحید قبول کرے اور شرک سے دور رہے. سب سے بڑا تقوی یہی ہے. کوئی پوچھے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ کیا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ کی توحید اور عدم شرک، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. تو پہلے تقوی کا کیا مطلب ہے؟ توحید کو انہوں نے اپنایا اور شرک سے دور ہو گئے، یہ پہلے تقوی کا مطلب. اچھا، دوسرا ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر تقوی اختیار کے انہوں نے نہیں مان لائے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور ایمان اپنا بڑھاتے گئے. اللہ اکبر. یہ دوسرے تقوی کا مطلب ہے. پہلے تقوی کا مطلب کیا؟ کہ توحید کو اپنایا
شرک سے دور ہوئے، ایک، اور دوسرے تقوی کا مطلب اتقوا الکبائر وازدادوا ایمانا، یہ بڑے بڑے گناہوں سے دور ہوئے اور اپنے ایمان کو بڑھاتے رہے۔ اور تیسرے تقوی کا مطلب ثم اتقوا واحسنوا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دیے ہیں۔ اتقوا الصغائر، اللہ اکبر، ایک ہی آیت کے اندر 3 بار تقوی کا لفظ ہے، حیرت ہے۔ اس آیت کے اوپر ہی اگر ایک مقرر، ایک خطیب جمعہ کا خطبہ دینا چاہے تو یہ آیت کافی ہے تقوی کے بیان کے لیے۔ 3 مرتبہ آیت ہے، کوئی چھوٹی سی آیت ہے، 3 بار تقوی کا مفہوم، تقوی کا ذکر ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آدمی حالت احرام میں ہو، عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، تو اس کے لیے خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے۔ جی، ہرن جا رہی ہے، پکڑ لیا، کوئی اور جانور جا رہا ہے، پکڑ لیا، تو خشکی کا جانور آپ نہیں پکڑ سکتے، خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے مار دیا کسی خشکی کے جانور کو تو اسی کے مثل آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ مثلا اگر آپ نے ہرن ماری ہے تو بکری اسی کے مثل ہے، بکری آپ دیجئے کفارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ نیل گائے آپ نے ماری ہے تو گائے آپ دیجئے کفارے میں، اونٹ دیجئے آپ، جی یہ۔ ہاں، صید البحر آپ کے لیے جائز ہے۔ محرم کے لیے جو حالت احرام میں خشکی کا شکار تو ناجائز ہے، لیکن پانی کا شکار جائز ہے، جیسے مچھلی پکڑ سکتے ہیں، جی، تو مچھلی کا شکار جائز ہے۔ وہی بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جی جی ویسے ہی دینا پڑے گا آپ کو۔ اللہ، اچھا، احل لکم صید البحر، دریا کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا محرم کے لیے، یہ بتایا گیا۔ اللہ، اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی، یوم یجمع اللہ الرسل، جتنے بھی رسول آئے ہیں دنیا میں، تمام انبیاء و رسول کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، جمع کرے گا سب کو۔ کھڑے ہو جاؤ یہاں، کہاں پر ہیں سب؟ اللہ، اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، دونوں سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا نبیوں سے بھی، سوال ہوگا امت سے بھی، جی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ امت، ان سے سوال کیا جائے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ رسولوں سے سوال کیا ہوگا؟ امت سے، انہوں نے تمہارے پاس میرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب امت جواب دے گی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ نبیوں سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچایا تو ماذا اجیبتم، تمہیں امت کی طرف سے جواب کیا ملا؟ اللہ اکبر، کیسی کتاب ہے، دل دھڑکنے لگتا، اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے تمام رسول میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں اور رب تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہو، یہ تمہاری امت ہے، امت سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچایا انہوں نے کہ نہیں، امت کو جواب دینا ہے۔ اور اب رسولوں سے سوال کیا جا رہا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں جواب کیا دیا گیا، وہ بولو، امت نے جواب کیا دیا۔ امت سے پوچھا جائے گا انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں، پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تمہیں جواب کیا ملا، امت نے جواب کیا دیا۔ ہم لوگ بھی مسئول ہیں اور رسول بھی مسئول ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواریین کا تذکرہ ہے، بہت بھوکے ہوئے بیچارے، کون بھوکے تھے کئی دنوں کے حواریین، کہنے لگے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، 3 چیزیں دیکھو غور سے، کیا تمہارا رب طاقت رکھتا ہے؟ اسلوب صحیح نہیں ہے حواریین کا، بولنے کا انداز صحیح نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس انداز کو ذکر کیا ہے، یہ پسندیدہ انداز نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے پاس استطاعت کیوں نہیں ہے؟
اللہ کے پاس قدرت کیوں نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں حل یستطیع، کہ اللہ کے پاس استطاعت ہے؟ پہلا اسلوب یہ صحیح نہیں ہے حوارین کے بولنے کا. اور ربو کا یہ بولنا چاہیے تھا ہمارا رب. نبی سے کہہ رہے تمہارا رب، کیوں؟ تمہارا رب نہیں ہے وہ. نبی سے کہہ رہے تمہارا رب، یہ اسلوب بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ پوچھ رہے ہیں ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ بھوکے ہیں ہم. یہ بھی اسلوب صحیح نہیں ہے. ہاں یہ بھی اسلوب صحیح نہیں ہے ان کے بولنے کا انداز. کوئی ملک کے بادشاہ کے پاس بیٹھ جائے اور اس سے مانگے کہ میرے لیے ایک سینڈوچ لا کر کے دو. کتنا برا سوال ہے یہ. بادشاہ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک سموسہ منگوا رہے ہیں. اسے توہین ہے خود بادشاہ کی. یہ سینڈوچ مانگ رہا ہے. مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ کھانے کی. وہ کھینچ مانگ رہے ہیں. کھینچ کھینچ لا. ہاں کھینچ مانگ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی میرے رب بھوکے ہیں کھانا چاہیے ان کا. اللہ نے فرمایا اتار دوں گا میں. قال اللہ انی منزلہ علیکم. اللہ نے فرمایا دسترخوان اتار دوں گا لیکن ایک شرط ہے فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اگر اس کے بعد کسی نے گڑبڑی کی، انکار کیا، تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہیں ملی ہوگی. دسترخوان اترا، اختلاف ہے اس میں. صحیح یہ ہے کہ تراجعوا عن طلبہم، اپنی طرف سے باز آ گئے ہو. نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. اس لیے کہ اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو سزا ایسی نہیں دی گئی ہوگی. اب اتنی بڑی سزا کا معاملہ آ گیا تو تراجعوا عن طلبہم، اپنی طلب سے باز آ گئے جو مانگنا چاہ رہے تھے. کیا بات ہے. آگے سورہ انعام ہے. اس کے بارے میں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اس سورہ کے اندر توحید کو کھول کھول کر بیان کیا گیا اور شرک کا رد کیا گیا. ذہن میں رکھو. اور پوری سورہ میں تقریباً 33%، یعنی جتنی بھی آیتیں ہیں پورے مجموعے کا 33% جو آیات ہیں وہ سب توحید پر مبنی ہے. اللہ اکبر. پوری سورہ ہے، پوری سورہ میں جتنی آیتیں ہیں تمام آیات کا 33% یہ توحید پر مشتمل ہے. جسے توحید کو سمجھنا ہو وہ اس سورہ کریمہ کا مطالعہ کرے. پہلے ہم توحید کا مطلب سمجھاتے ہیں. ما هو التوحید؟ افراد اللہ بالعبادہ ونفیها عما سواہ. یہ ہے توحید کی تعریف، ڈیفینیشن آف توحید، کہ اللہ کو عبادت کے ساتھ الگ کر لینا اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کی عبادت کی نفی کرنا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دیٹ از کالڈ توحید. توحید کی تعریف کیا ہوئی؟ افراد اللہ بالعبادہ ونفیها عما سواہ، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ ہے توحید. اچھا، اب لا الہ الا اللہ کا مطلب وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے. نفی اور اس بات دونوں اس میں. لا الہ الا اللہ کا مطلب کچھ لوگوں نے لیا لا الہ الا اللہ اے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. یہ گمراہ صوفیہ ہیں کہ کائنات کی ساری چیز اللہ ہے. ہاں یہ مطلب لیا انہوں نے، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں. جب اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں تو ساری چیزیں اللہ ہوئی. یہ گمراہ صوفیہ نے لا الہ الا اللہ کا مطلب لیا ہے. یہ ایک شرکی عقیدہ ہے صوفیہ کا. کچھ لوگوں نے کہا
لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، ہذا ایضا غلط، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی یہ توجیہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، جیسے کہ وہ ایک بابا کہتے تھے کیا، سب کا مالک ایک، ابھی سب کا مالک لا مالک الا اللہ، سب کا مالک ایک، یہ بھی توحید نہیں ہے جی. توحید کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور جن جن چیزوں کو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے معبود غیر حقیقی ہیں. حقیقی معبود صرف ایک ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، اسی سے لیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ، حقیقت میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے. اللہ اکبر. ورنہ کفار اور مشرکین بھی اللہ کو مانتے. تو ایک ہے اللہ کو ماننا، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے. ذہن میں رکھو، اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے. جو لا موجود الا اللہ بولتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لا حاکم الا اللہ جو کلمے کا مطلب بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لا مالک الا اللہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، کفار مکہ بھی. قرآن حکیم میں پورا بیان ہے. ان سے پوچھئے کہ ان کو پیدا کس نے کیا، بتائیں گے کہ اللہ. ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا مالک رب کون ہے؟ بولے اللہ. روزی کون دیتا ہے؟ بولے اللہ. کائنات میں تصرف اور تدبیر کون کرتا؟ بولے اللہ. ارے یہ سارے عقیدے جو ان کے ہیں وہ تو ہمارے ہیں. پھر ان کو کافر و مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اس شریک کرنے کی وجہ سے انہیں کافر اور مشرک کہا گیا. تو گویا اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا جو ایاک نعبد سے ظاہر ہے، دیٹ از کالڈ توحید. اس کو توحید کہتے ہیں. اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے، یہ ہے توحید کا مطلب. اس کے لیے تو صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی. اتنی پیاری چیز ہے. اور یہ نشہ جس کو چڑھ گیا وہ موتوں سے کہاں ڈرتا ہے. توحید ایک ایسا نشہ ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اس نشے کو اتار نہیں سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کو کھول کھول کر کے بیان کیا. اور کتنی آیتوں میں؟ 49 ورسز. یہ جتنی بڑی سورہ ہے، اس سورہ کی 49 آیتیں ایسی ہیں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں. ذہن میں رکھو، سورہ انعام میں کتنی آیتیں ہیں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں؟ 49 آیتیں. 49 ورسز. یہ ذہن میں آ گیا؟ اب شروع کر رہا اللہ تبارک تعالیٰ. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ایک مثال میں نے پڑھا کہ کچھ لوگ پلین سے جا رہے تھے، پلین کریش ہو گیا، سارے لوگ مر گئے، ایک آدمی بچ گیا. ایک آدمی بچ گیا. وہ بھوکا ہے، چاروں طرف گھوم رہا ہے. اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور باہر ایک دیگ کے اندر کھانا بن رہا ہے، لیکن آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے. آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے. کہتا او ہو. اب وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہے، اس لیے کہ یہ جو کھانا بن رہا ہے اور یہ جو خیمہ لگا ہوا ہے، یہ خیمے کا لگنا اور یہ کھانے کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آس پاس کوئی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تخلیق سے اپنی الوہیت پر استدلال فرمایا ہے. اس لیے کہ جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، جو پیدا نہ کر سکے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. جی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. قابل تعریف ہے اللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، یقیناً ساری تعریف اس کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. جی وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیوں کو اور روشنی کو پیدا کیا.
اللہ. اور کہا یہ تو آسمان و زمین ہے، روشنی اور تاریکی ہے، ہم نے تم کو بھی پیدا کیا ہے. هو الذی خلقکم، اے میرے بندو، اے انسانوں، تم کو میں نے پیدا کیا ہے. جی ڈارون نے کہا تھا کہ انسان ترقی کرتے کرتے ایولوشن اور ارتقاء کے نتیجے میں بندر ہوا، اور پھر بندر سے ترقی کر کے انسان بن گیا. اللہ فرما رہا ہے ڈارون کا یہ نظریہ ایک دم بوگس سے بتایا، اس نے تم کو پیدا کیا ہے. جی کس سے؟ یہ بھی بتایا، بندر سے نہیں، یہ بتایا من تین، مٹی سے پیدا کیے گئے ہو تم. جی تین کسے کہتے ہیں؟ مٹی. مٹی ہے، مٹی میں پانی ڈال دو، تین ہے. جب تک پانی نہ ہو، نہ ڈالا جائے، تب تک توراب ہے، اور اس توراب میں پانی ڈال دیا جائے، دیٹ از کالڈ تین. اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا ایک من تین، مادہ بھی بتایا کس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو. ارشاد یہ بتاتا ہے کہ تم بندر کی اولاد نہیں ہو، مٹی سے ڈائریکٹ پیدا کیے گئے ہو تم. ایک تو تم کو پیدا کیا، مادہ کیا ہے؟ مادہ تین ہے، مٹی ہے، اس سے تم پیدا کیے گئے ہو. اور یہی نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیے گئے ہو. ثم قضا اجلا واجل مسمى، ایک ہے اجل، ایک ہے اجل مسمى. ما الفرق بین هذین اللفظین؟ حسن بصری اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما بین ان یخلق الی الموت، یہ ہے اجل. انسان کی پیدائش سے لے کے یہاں پیدا ہوا، وہ دیکھو یہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوا، اور اس کے بعد یہ چلتے 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 یہاں گیا، یہ مر گیا. یہ تو یہ پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان کا جو یہ دورانیہ ہے، دیٹ از کالڈ اجل. اجل کسے کہتے ہیں؟ ما بین ان یخلق الی ان یموت، پیدائش سے لے کر موت تک کا جو فاصلہ ہے، جو دورانیہ ہے، اسے اجل کہتے ہیں. یہ متعین ہے، یہ کب پیدا ہوگے تم، اب کب مرو گے، متعین ہے یہ. اچھا اجل مسمى کیا ہے؟ اجل مسمى کا مطلب بتایا گیا کہ ما بین ان یموت الی ان یبعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے تک کا جو دورانیہ ہے، اس کو کہتے ہیں اجل مسمى. اللہ اکبر. بتا دیا گیا کہ دنیا میں کب تک رہو گے، ایک دن مر جانا ہے. اور یہ بھی متعین کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے کب جاؤ گے. سبحان اللہ. تخلیق، مادہ تخلیق، عمر کا تعین، مرنے کے بعد اٹھائے جانے تک کا تعین. چھوٹی سی آیت ہے، زندگی کا پورا سفر بیان کر دیا گیا ہے. دا جرنی آف لائف پوری کی پوری بیان کر دی گئی. الحمدللہ کمال کی کتاب ہے. نہیں ارے بولو بھائی، کمال کی کتاب ہے کہ نہیں؟ کمال کی کتاب جی. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم انتم تمترون، اس کے بعد بھی تمہیں شک ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی تمہیں شک ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی تمہیں شک ہو رہا ہے. ایک ہوتا شک، ایک ہوتا امترا. ما الفرق بین الشک والامترا؟ ایک مثال میں نے پڑھی کہ یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے وہ کہ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی وہ شک کر رہا ہے کہ گلاس خالی ہے. اس کو کہتے ہیں امترا. یعنی دیکھنے کے بعد کہ کوئی چیز بھری ہوئی ہے اس کو خالی سمجھ رہا ہے، دیٹ از کالڈ امترا. بہرحال اللہ اکبر. توحید سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ توحید ہے. ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. ارے یہ تو انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری رہبری کے لیے ایک انسان کو کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کس کو بھیجنا چاہیے، کس کو بھیجا جائے؟ بھائی یہ انسان ہے تمہاری طرح. جی تمہیں اعتراض ہے کہ ہماری طرح ایک انسان کو کیوں بھیجا گیا؟ چلو بولو کس کو بھیجا جائے، فرشتے کو،
دیکھ لو کہ دم نکل جائے گا فرشتے کو دیکھ لو کہ دم نکل جائے گا اپنی اصلی حالت میں. اور فرشتے کو اگر انسان بنا کر کے بھیجا جائے تو پھر وہی سوال پیدا ہوگا, یہ تو انسان ہے. اگر اصلی شکل میں آئے تو پینٹ گیلی ہونا تو چھوڑو, ہاں دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی. فرشتہ صاحب ایسا ہوتا ہے, اللہ اکبر. اچھا, جنوں کا کوئی فرد رسول بنا کر کے بھیج دیا جاتا ہے, اگر ٹھیک ہے اب ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ پانی نہیں وہاں, اب جن کیا بولتا ہے کہ تم یہیں ٹھہرے رہو, میں وضو بنا کر کے آتا ہوں. ایک پیر ایک بر اعظم میں رکھتا, دوسرا پیر دوسرا بر اعظم میں, سمندر کے پاس پہنچ جاتا, وضو بنا کر کے آ جاتا. ارے بھائی ہم آپ کی اقتدا کیسے کر سکتے ہیں, آپ تو جن. ارے بھائی جب جن کی بھی اقتدا نہیں کر سکتا, اتباع نہیں کر سکتا, تو پھر انسان ہی کو بنایا جائے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسان ہی جو تمہارے جیسے مقتضیات رکھتا ہو اسے ہی رسول بنا کر کے بھیجا جائے. یہ عقلاً بھی مناسب ہے اور اچھا ہے. وہی کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا, اگر ہم رسول کسی فرشتے کو بناتے, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, تو ہم انسان ہی کو بناتے, تو ہم اسے رجل ہی بناتے, اسے انسان بناتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, پھر وہی کہتے تم کہ یہ تو انسان ہے. یہ اللہ کمال ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی دلیل دی. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے کو میں معبود نہ بنا کر کسی اور کو معبود بنا لوں, اس لیے کہ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. ایک اصول بتایا گیا, جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا, جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بھی باطل معبود ہیں سب کھا رہے ہو, سب کھا رہے. یہ چڑھاوے وہ چڑھاوے, یہ دو وہ دو, کہیں چادر کہیں مٹھائی کہیں کہیں, سب کھا رہے ہو, سب کھا رہے. اللہ فرما رہا ہے معبود وہ ہوتا ہے جو کھلائے, جو کھائے نہیں. یہ معبود کا پہلا کرائیٹیرین ہے, بتایا گیا. اللہ اکبر. توحید کو کیسا کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم, ہاں جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے, وہ یطعم ولا یطعم, کھلاتا ہے کھاتا نہیں. کہا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ, جی پریشانی کو دور کرنے والا کون؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر کوئی خیر تم تک پہنچے تو خیر کو پہنچانے والا بھی وہی ہے. جی کیا بات ہے. ہر آیت اپنے اندر توحید لیے ہوئے ہے. جی جی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پیغام پر یقین ہوتا ہے, جی پیغام پر یقین ہوتا ہے, آدمی سے چڑ نہیں ہوتی, اس کے پیغام سے چڑ ہوتی. جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا سب آپ کو چاہتے تھے, صادق اور امین بولتے تھے, اور جب آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں سارے دشمن ہو گئے آپ کے. فرمایا گیا کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو جو دکھ پہنچ رہا ہے ان کی باتوں سے, تو آپ سمجھ لیں انہم لا یکذبونک, یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, اللہ کی آیتوں کے ساتھ یہ انکار کرتے ہیں. اللہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, اللہ کی آیتوں سے ان کو دلچسپی نہیں ہے, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو نہیں جھٹلا رہے, اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے. یہ مطلب ان کو آپ سے چڑ نہیں, آپ کے پیغام سے چڑ ہے. ایک بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے, دیکھو سمجھ میں آ جائے تو لے لو, علماء اس وجہ سے بیان کر دیتا ہوں. دیکھو جاؤ, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, زمین میں چلنے والی کوئی چیز
اور اپنے پروں کے اوپر، جناح میں پر، اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑنے والی کوئی چڑیا، یہ زمین میں چلنے والی کوئی چیز اور اپنے پروں کے ذریعے اڑنے والی کوئی چڑیا. سوال یہ ہے کہ یہاں یہ کہہ دیا جاتا زمین میں چلنے والی کوئی چیز اور کوئی چڑیا، یہ پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے پروں کے ذریعے اڑنے والی. اس میں نحو کا ایک قاعدہ موجود ہے کہ معطوف علیہ یہ نحو کا ایک قاعدہ ہے، اگر وہ مقید ہو کسی حال یا کسی ظرف کے ذریعے تو معطوف بھی اسی کے ساتھ مقید ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ جی. ابھی دیکھو یہاں قید ہے کیا کہ قید یہ ہے کہ جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں، دیکھو دابا کو ظرف کے ساتھ مقید کیا گیا فی الارض، زمین میں، تو اب جب یہ معطوف علیہ ہوا اور ولا طائر اور کہا جاتا کوئی چڑیا، تو معلوم ہوتا کہ زمین پر رہنے والی چڑیا، اس سے فضا میں اڑنے والی چڑیوں کا استثناء ہو جاتا. کیا کلام ہے یہ! رعایت لفظیہ کوئی امی نہیں کر سکتا. بات یاد رکھیں آپ ہمیشہ جی، یہ کلام کا اسلوب اور انداز بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اب جب یہ کہہ دیا یطیر بجناحیہ، تو زمین پر رہنے والے بہت سارے پرندے ایسے جو فضا میں نہیں اڑ سکتے، جیسے ایوز ہے، مرغابی ہے، اسی طریقے سے جو بطخ ہے، مرغی ہے، یہ فضا میں نہیں اڑ سکتے زیادہ دیر تک. جی تو اگر یہ کہا جاتا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر، اور یہ نہیں کہا جاتا یطیر بجناحیہ، تو یہ مقید ہو جاتے ان چڑیوں کے ساتھ، یہ چیز مقید ہو جاتی جو زمین کے اوپر رہتی ہیں، فضا کے اندر اڑنے والی چڑیاں اس سے نکل جاتی. کیا کلام ہے! اللہ اکبر، یہ کلام ہے. فرمایا گیا جن چیز کو انہیں یاد دلایا گیا تھا، جب یہ بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ایک عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے ہمارے حکموں کا انکار کر دیا اور شیطان کے راستے پر چل دیے، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کے لیے ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ایک دکان تھی 10 دکانیں دے دی، ایک بنگلہ تھا 10 بنگلے دے دیے. ارے یہ تو نافرمان تھا، نافرمان تھا، یہ ایک بنگلہ بھی چھین لینا تھا. یہ ایک بنگلے کے ساتھ 9 بنگلے اور دے، 10 بنگلے ہو گئے. فتحنا علیہم، ایک دکان تھی 10 دکان ہو گئی. یہ نافرمانی پر یہ نعمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ فرمایا گیا حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہاری مثال کہ نافرمانی کے باوجود تمہیں ہم نعمتوں سے نواز رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مثال چوہے جیسی ہے. یہ یہاں چوہے دانی لگا دی گئی ہے. ایک آدمی کے پاس ایک پنجرا ہے جس میں طوطا ہے. اب وہ طوطے کو لا کر کے مٹھائیاں دیتا ہے، لا کر کے سیب دیتا ہے، چیکو دیتا ہے، مرچیں دیتا ہے، اور ایک چوہے نے پریشان کر رکھا ہے. کہیں بھی کپڑا لٹکاؤ کاٹ دیتا ہے، کہیں بھی کھانا رکھو خراب کر دیتا ہے. تو اس کے لیے وہ چوہے دانی لاتا ہے، ماؤس ٹریپ لاتا ہے، اور اس کے اندر وہی نعمتیں رکھتا ہے جو وہ طوطے کو کھلا رہا ہے. اب چوہا آتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی چوہے دانی میں گھستا ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، حیران ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے ایسے ہی یہ نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں نا، اس چوہے کی طرح ہے، اس کو پکڑنے کے لیے ہے یہ، اور جب ہم پکڑتے ہیں تو حالت خراب کر دیتے ہیں. پھر بچے اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایسا مارتے ہیں اس کو، چوہے کو، پوری چوہے دانی اٹھا لے جاتے ہیں میدان میں، دم مارتے اس کو، مار کر کے اسے ختم کر دیتے چوہے کو. تو جو نعمتیں طوطے کو دی جا رہی تھیں وہ پیار سے دی جا رہی تھیں، اور جو نعمتیں چوہے کے لیے رکھی گئی تھیں وہ غصے کی وجہ سے رکھی گئی تھیں. لے بیٹا آ، ہاں وہی ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب ہماری نافرمانی کرنے لگے تو ہم نے ان کے اوپر تمام دروازے کھول دیے، نعمتوں پر نعمتیں عطا کی.
اور اس کے بعد جب یہ ناز نخرے کرنے لگے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، جیسے چوہے کو پکڑ لیا جاتا ہے. نعمتیں ایک ہی ہیں. طوطے کو دی جا رہی ہے، بطیب نفس دی جا رہی ہے، لیکن وہ جو چوہے دانی میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں وہی نعمتیں ہیں، لیکن چوہے کو پکڑنے کے لیے ہیں. تو اگر نافرمانی کے بعد بھی اگر اللہ نواز رہا ہے کسی کو تو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ پکڑے جاؤ گے اسی چوہے کی طرح، اور پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اللہ، ایک آیت کے اوپر ہم رکیں گے، تفصیل کریں گے اس کی ہم. کیا آیت؟ توحید کھل کر سامنے آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا، میں اس کی تفصیل کرنے جا رہا ہوں، اور پوری سورہ کریمہ میں یہ چھوٹی سی آیت کریمہ توحید کے تمام پہلوؤں کے تمام ایسپیکٹس کو لیے ہوئے. جی پہلے آیت پڑھتے ہیں، آپ لوگ متوجہ ہو جاؤ میری طرف. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اسٹائل دیکھ رہے ہیں بولنے کی؟ اللہ، اسلوب دیکھ رہے کتنا حسین ہے بات کرنے کا انداز. اللہ جی چاہتا ہے ایک بار پھر سے پڑھو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ اسلوب بتاتا ہے کلام کا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے اسی کے پاس. ظرف کو مقدم کیا گیا ہے، اور ظرف کو اگر مقدم کر دیا جائے تو حصر کا فائدہ ہوتا ہے. اسی کے پاس ہے، کیا مطلب؟ کسی اور کے پاس نہیں. اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. کیا؟ مفاتیح الغیب، مفتاح مانے کنجی جمع، مفاتی، اور مفتاح مانے کنجی جمع. یہ مفتاح اور مفتاح دونوں کی جمع ہے. تو اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. کیا؟ غیب کی کنجیاں. اچھا، کنجیاں کہا گیا، غور سے دیکھو. کنجی کہاں لگتی ہے؟ یہ دروازہ ہے، دروازہ ہے، دروازے پر تالا ہے، اور تالے کی چابی ہے. دیکھا ذرا، یہاں دروازہ اور روزہ نہیں کہا گیا ہے، دروازہ اور روزہ نہیں کہا گیا. اللہ نے فرمایا غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. کنجیاں بولے تو چابی، کیز. اب یہ دروازہ ہے، دروازے کے پیچھے خزائن غیب ہے، خزانے ہیں سب. غیب کے خزانے دروازے کے پیچھے ہیں، اور دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اور تمام. اچھا، دروازہ ایک نہیں ہے، اس لیے کہ چابیاں کئی ہیں تو دروازے بھی کئی ہیں اور تالے بھی کئی ہیں. اتنے دروازے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اتنے تالے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اتنی چابیاں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ اکبر. یہ مطلب ہوا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. دروازہ ہے، دروازے پر تالا ہے، ایک دروازہ نہیں، بہت سارے دروازے ہیں. تالے ہیں، تالے کی چابیاں صرف اسی کے پاس. اچھا، یہ دروازہ ہے کدھر؟ کسی کو معلوم نہیں. اب دروازہ معلوم نہیں ہے تو دروازے کے پیچھے جو خزائن ہیں غیب کے کیسے معلوم ہو سکتے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہو دروازہ کدھر ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تالے کہاں ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں چابیاں کدھر ہیں. اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اللہ اسے کہ توحید کہتے ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. نہ کسی بابا کے پاس ہے، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی فقیر کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس. اسی کے پاس ہے. عندہ، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اچھا، یہ تو ہوا چابیوں کی بات، دروازوں کی بات، تالوں کی بات. تفصیل کر لیں آپ. دروازے کتنے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. تالے کتنے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. چابیاں کتنی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. دروازے کے پیچھے خزائنے کتنے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ایک.
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی پر جتنی چیزیں ہیں, خشکی پر کیا کیا چیزیں ہیں؟ درخت ہیں. اللہ کو معلوم ہے پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں کتنے ہیں معلوم ہے اللہ. صحرا میں ریت کتنی ہے, ریت کے ذرات کتنے ہیں اللہ کو علم ہے. اللہ صحرا میں تاحد نگاہ جو ریت پھیلی ہوئی اس کے ایک ایک ذرے کا اسے علم ہے. وہ جانتا ہے کہ کتنے ذرات. درخت کتنے ہیں اسے معلوم ہے. درختوں میں ڈالیاں کتنی ہیں سب سے معلوم ہے. پھل کتنے لگے ہوئے سب سے. انسان کتنے ہیں خوشی سب سے معلوم. مرد کتنے ہیں معلوم. عورتیں کتنی ہیں معلوم. ظالم کتنے ہیں معلوم ہے. مظلوم کتنے ہیں معلوم. غریب کتنے ہیں معلوم ہے. امیر کتنے ہیں معلوم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ. خشکی پر جتنی بھی چیزیں سب کا علم سے اللہ. والبحر. اور دریا میں آدمی سمندر کو دیکھ لے تو ہیبت طاری ہو جائے. اچھلتی ہوئی موجیں اللہ اکبر. آدمی اگر ان کی لپیٹ میں آ جائے تو ایک دفعہ گیا اوپر نہیں آتا. سمندروں کو دیکھے اللہ. اللہ فرماتا ہے دریا کے اندر کیا ہے معلوم. اس کی گہرائی کتنی ہے معلوم ہے. مچھلیاں کتنی ہیں معلوم ہے. چھوٹی مچھلیاں کتنی ہیں معلوم ہے. بڑی مچھلیاں کتنی ہیں معلوم ہے. اس کی تہوں میں کیا کیا چیز ہے اللہ فرما رہا ہے سب کا علم مجھے ہے. سب کا علم مجھے. سب کا. اسے توحید کہتے ہیں. اور فرمایا گیا وما تسقط من ورقۃ. درخت سے کتنے پتے گرے مجھے معلوم ہے, اور کتنے پتے ابھی درخت پر بچے ہیں وہ بھی معلوم ہے ہمیں. اسے علم کامل کہتے ہیں. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. کتنے پتے گرے دنیا کے درختوں سے اور کتنے پتے درختوں پر باقی رہے اس کا بھی ہمیں علم ہے. ولا حبۃ. زمین میں جو تم نے دانے ڈالے ہیں کتنے دانے ڈالے ہیں ہمیں علم ہے. کون سوکھ گیا اور کس کے اندر سے کوپل نکل رہی ہے ہمیں علم ہے. اس کا ہمیں علم ہے. اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانا ڈال دیا گیا ہے, اندھیرا ہے چاروں طرف. ہم جانتے ہیں کون سا دانا کدھر ہے تاریکی. اللہ. ولا رطب. کون سی چیز ہری ہے اور کون سی چیز سوکھی ہے سب کا علم ہمیں ہے. لفی کتاب مبین. اسے توحید کہتے ہیں. ایسی آیت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. آگے ایک اور آیت کی تفصیل کرنا چاہیں گے. اللہ نے فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا للمسلم رب العالمين وامرنا لنسلم لرب العالمین. کیا مثال ہے توحید کی. اللہ اے میرے حبیب آپ بولی کہیے کیا ہم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پکاریں, دعائے مسئلہ دعائے عبادت, ہم ایسی چیزوں سے مانگیں یا ایسی چیزوں کی عبادت کریں جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. نقطہ یہ ملا کہ ما عبد من دون اللہ فلا یضر ولا ینفع. اللہ کے علاوہ دنیا میں جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. لکھ لو, نوٹ اٹ ڈاؤن. جی اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے دنیا میں, کل ما عبد من دون اللہ لا یضر ولا ینفع. وہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے. یہ بات یاد رکھو. باطل معبودوں کا حال یہی ہے. پہلا ٹکڑا. اچھا چاہتے ہو کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ,
اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے, ہدایت کے بعد چاہے تو کہ ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں, ایڑیوں کے بل ایسے پھر جائیں, ایسے پھر جانا, پیر ادھر ہے تو ایڑیاں ادھر ہو جائیں, ایڑیوں کے بل پھر جائیں ہم, یہ ادھر ہدایت کا راستہ ہے, ہم یوں پھر جائیں ایڑیوں کے بل ضلالت کی طرف. کیا تعبیر دیکھو, تعبیر دیکھو. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ, ہدایت کے راستے پر تھے ہم, اب ایڑیوں کے بلے سے پھر گئے ہم, ایڑیوں کے بل, اور ضلالت کی طرف منہ کر لیا ہم نے. ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے اس آدمی کی طرح جو ہدایت نہ پا سکے, گمراہی میں ہو, بھٹک رہا ہو. مثال دیکھو کتنی شاندار مثال ہے. کَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ, جسے جنگل میں شیاطین نے بھٹکا دیا ہو, حیران ہے وہ, ادھر جا رہا ہے راستہ نہیں مل رہا, ادھر جا رہا ہے راستہ نہیں مل رہا ہے, ادھر جا رہا ہے راستہ میں, حیران. آدمی کہیں پر پہنچے اور راستہ اگر نہ ملے اسے, کتنا حیران ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لفٹ اگر بند ہو جائے, دروازہ بند ہے, بجلی چلی گئی اور کوئی بہترین ٹیکنالوجی اس لفٹ میں نہیں ہے, آدمی کی کیا حالت ہوگی اندازہ لگائیے آپ, بھاگ نہیں سکتا ادھر ادھر. یہ دیکھو کَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ, تو اب یہ آدمی شیاطین نے اس کو پھٹکا دیا ہے, اب یہ حیران ہے. حیران یکون حائرن, حیران ہو جا رہا. اب دو ہیں, ایک طرف تو اس کے ساتھی ہیں, اس آدمی کے, یہ ساتھیوں سے الگ ہو گیا ہے, جیسے کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے. اچھا, لہو اصحاب, اس کے ساتھی ہیں, یدعونہ الی الہدی ائتنا, یہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں, ایتنا, ہمارے پاس آؤ, کم ٹو اس, ہمارے پاس آ جاؤ, کدھر ہو تم؟ اچھا, قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. اب دیکھو, تو ایک طرف تو شیطان پکار رہا ہے, اے ادھر آؤ, اور ایک طرف اس کے ساتھی پکار رہے ہیں, اس کے ساتھی پکار رہے ہیں, ادھر آؤ. اب وہ حیران ہے, آوازیں اگر مختلف سمتوں سے آنے لگے تو جانا کدھر. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ میں کدھر جاؤں کہ ہر سمت سے آتی ہے صدا. پہلا مصرع ہے, او مجھے دور سے آواز لگانے والے, او مجھے دور سے آواز لگانے والے, میں کدھر جاؤں کہ ہر سمت سے آتی ہے صدا. او who you calls out to me from afar, where should I go, for from every direction the same voice calls out. اللہ اکبر. یعنی او مجھے دور سے آواز لگانے والے, میں کدھر جاؤں, where should I go, میں کدھر جاؤں, ہر سمت سے آواز آ رہی ہے. تو ایک طرف تو شیاطین پکار رہے ادھر آ جاؤ, ایک طرف دوست لوگ پکار رہے ہیں جی ادھر آ جاؤ. اور ایک مطلب یہ بھی, ایک طرف فطرت سلیمہ پکار رہی ہے کہ ہدایت کی طرف آ جا, عقل سلیم پکار رہے ہدایت کی, اور دوسری طرف نفس امارہ پکار رہا ہے کہ ادھر آ جا. ایک طرف داعی حق پکار رہا ہے, ایک داعی ضلال پکار رہا ہے, جانا کدھر. حیران ہے وہ, حیران ہے. اب اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے, لہذا یہ اللہ کی ہدایت کی طرف اس کو پلٹنا چاہیے. جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. او who you call out to me from afar, where should I go, for from every direction the same voice called me. آگے فرمایا گیا کہ 18 پیغمبر ہیں. اس سے پہلے ایک بات کہی گئی کہ دنیا میں آج ہر شخص کس کی تلاش میں ہے, چاہے وہ معاشرہ ہو, شہر ہو, ملک ہو, کس چیز کی تلاش میں ہے؟ امن کی تلاش میں, شانتی کی تلاش میں. دنیا کا ہر گھر
دنیا کا ہر شہر، دنیا کا ہر ملک ایک چیز کی تلاش میں ہے، شانتی کی تلاش میں، امن کی تلاش میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا امن کدھر ہے جی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جن لوگوں نے توحید اختیار کی اور اس میں شرک کو نہیں ملایا، ملاوٹ نہیں چلتی اللہ کے یہاں، ہر چیز خالص چلتی ہے، وہاں ملاوٹ نہیں چلتی۔ تو جن لوگوں نے توحید اختیار کیا اور اس میں ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، تو شانتی انہی کے لیے۔ شانتی، دوا کدھر ہے؟ بیماری کدھر ہے؟ بیماری یہی ہے نا، اشانتی پھیلی ہوئی ہے، شانتی چاہیے، بدامنی پھیلی ہوئی، امن چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ امن اور شانتی کدھر ملنے والی ہے؟ توحید میں ہے۔ توحید کی برکت یہ ہے کہ جہاں یہ توحید اپنی اصلی اور خالص شکل میں موجود ہو، اللہ تبارک و تعالی وہاں امن و امان اور طمانینت اتار دیتا ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ اور مان بات، 18 پیغمبروں کا نام، جی نام بنام ان کا ذکر کیا گیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 18 پیغمبروں کا نام بتایا گیا اور فرمایا گیا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ تمام انبیاء بھی شرک بفرض محال کریں تو انبیاء کے تمام اعمال کو ہم باطل کر دیں گے۔ جی اللہ کے ہاں شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بفرض محال اگر انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے اعمال کو ہم باطل کر دیں گے۔ 18 پیغمبروں کا نام، جلیل القدر انبیاء ہیں سب، ان کے بعد فرمایا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کیوں؟ خالق کل شیء، اس لیے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، تو جس کی کھاؤ اسی کی کھاؤ، یہی ہے نا بھائی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو دعوے کی دلیل دی گئی، عبادت کو ڈیزرو کون کرتا ہے؟ اللہ، اللہ ہی عبادت کا مستحق۔ کیوں؟ خالق کل شیء، جی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ فاعبدوہ، تو اسی کی بات۔ ایک ہی چھوٹی سی آیت ہے، دیکھو کیا بات، دعویٰ ہے، دلیل ہے اور امر ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ دلیل خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جو پیدا کرے وہی عبادت کا مستحق۔ تو کیا کیا جائے؟ فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو۔ سوال یہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے ہم اس کی عبادت کریں، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عدم رویت، عدم وجود کو مستلزم نہیں، کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تو وہ ہے ہی نہیں۔ آتما کہاں دکھائی دیتی ہے؟ روح کہاں دکھائی دیتی؟ مگر وہ موجود ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتی، مگر ہم ان کے آثار سے سمجھتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے۔ جی جی جی، آثار سے سمجھتے ہیں۔ تو ایک بچہ بھی بتا دے گا، جیسے کمرے میں 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، برابر؟ اب دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے، یہ تینوں دوست باتوں میں مشغول تھے، دروازے پر جب نوک ہوتی ہے تو تینوں اس طرف مڑ جاتے ہیں۔ یہ تینوں جانتے ہیں کہ دروازے پر کوئی موجود ہے۔ دروازے کا کھٹکھٹانا اس بات کی دلیل ہے، اس کا کھٹکھٹایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دروازے پر کوئی ہے۔ اب ایک بولتا ہے زید ہوگا، ایک بولتا نہیں وہ ڈاکیا ہوگا، خط لے کر کے آئے۔ ارے وہ بولے وہ آرڈر دیا تھا میں نے پیزا کا، وہ لے کر کے آیا ہوگا، پیزا بوائے ہے وہ جو کھٹکھٹا رہا ہے۔ ایک کہتے نہیں بکری سینگ مار رہی ہے۔ دیکھو اختلاف کس میں نہیں ہے؟ اختلاف کس میں نہیں ہے؟ تعقل میں اختلاف نہیں ہے۔ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں دروازے پر کوئی ہے، تصور میں اختلاف ہے۔ جی ہے کون؟ وہ ہے کون؟ کوئی نہ کوئی تو ہے، دروازے پر ہے، کون ہے یہ تصور ہے۔ صورت گری میں اختلاف، تعقل میں کسی کا اختلاف نہیں، تصور میں اختلاف ہے۔ تو کیسے انکار کر سکتے کہ کوئی نہیں ہے؟ دکھائی نہیں دیتا
لیکن دکھائی نہ دینے کے باوجود اثر موجود ہے, کھٹکھٹاہٹ موجود ہے, جو دلیل ہے اس بات کی دروازے کے اوپر کوئی ہے, اگرچہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. بھائی دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہے نا, لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے, تو آپ کیا انکار کر سکتے ہیں کہ دروازے پر کوئی نہیں ہے؟ جی دروازے پر ہے موجود وہ. تو کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس کے عدم وجود کو مستلزم تھوڑی کہ وہ ہے ہی نہیں. جی وہ بتایا گیا لا تدرکہ الابصار, اور یہ بھی بتایا گیا دکھائی کیوں نہیں دیتا, اس لیے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. دنیا میں آنکھوں کو وہ قوت ہی نہیں دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اور اس کے دیدار کا تحمل کر سکے. لا لا لا. ہاں جنت میں دیکھیں گے, جنت میں دیکھیں. اللہ اکبر. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جس نے پوری دنیا میں حسن بکھیر رکھا ہو وہ کس قدر جمیل ہوگا؟ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.